बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आज तक इससे अच्छा पैगाम कभी पोस्ट नहीं किया, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इसे पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ें और सुनें। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज बात करेंगे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात विसाल कैसे हुआ, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई वो इस दुनिया से कैसे रुखसत हुए, उनके वो तारीखी अल्फाज जो आज के दौर में बतौर मुसलमान हर किसी को नहीं मालूम और मालूम होगा भी कैसे, न जानने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो अपने फेवरेट एक्टर, फेवरेट सेलिब्रिटी की हिस्ट्री जानने में लगे हैं। ये कहाँ पैदा हुए थे और कैसे मरे, पहले गरीब थे अब अमीर कैसे हुए, वगैरह वगैरह। खैर, बहरहाल ये बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने से 3 रोज कबल, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मोहतरात जमा हो गई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिनों में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाज़त है। फिर आपने उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आगे बढ़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदना मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुजरे से सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? चुनाचा साहबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद नबी में एक रश लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा और फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसको चेहरे अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अस्सलातु अस्सलाम का हाथ मुबारक मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप बताएं, भला इस दुनिया में ऐसा कोई हकीम या तबीब है जिसके हाथ में इतनी करामत हो? मजीद फरमाती हैं कि मैंने हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त बस यही विर्द सुनाई दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफ ज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ आफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मेंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कुतबा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात थे। फरमाया, ए लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ए लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह ये दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं यहीं से उस हौज़े कौसर को देख रहा हूँ।
اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسے کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے تھے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسے کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے۔ یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ آپ کی اس بات کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی مراد اپنی ذات سے تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زاروں قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گر گراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات کو قطع کر کے پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی، یعنی روک دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو، تم میں سے ایسا کوئی نہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے کہ جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام بھیجنا۔ پھر آپ کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شاید شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہان مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہان مبارک اس سے تر رہے۔ فرماتی ہے آخری چیز جو نبی کریم علیہ السلام کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ امیر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ پھر انہوں نے مجھے بے تحاشا روتا دیکھا تو فرمانے لگے، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آؤ گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو ایمان دیکھیں آپ، ہمارا یہ حال ہے، ماں باپ کو کوئی بیماری ہو جائے تو ہم ان کے برتن تک الگ کر دیتے ہیں، کہیں ان کی موت سے پہلے ہمیں موت نہ آ جائے۔ پھر سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ میں نے اللہ کی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا خوشنودی کی طرح روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نیچے آ گئے اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر فرماتی ہیں، مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا، یا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، مسجد آؤ۔ مسجد نعروں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی کرم اللہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، میں ایسے شخص کی گردن اتار دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ثابت برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے
रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रख कर रो दिए, कह रहे थे, हाय मेरे प्यारे दोस्त, हाय मेरे मुखलिस साथी, हाय मेरे महबूब, हाय मेरे नबी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूलुल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर आए और कुतबा दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वो तारीखी कुतबा दिया जिसके अल्फाज गौर से समझिएगा आप। आज के माशरे में एक बाबा पीर मरता नहीं कि दूसरा पीर पैदा हो जाता है। जरा सुने, फरमाते हैं, ए लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता या किया करते थे तो वो सुन ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला शाना की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। अल्लाहु अकबर। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ से तलवार गिर गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठ कर रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफीन कर दी गई। सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अल-नूर पर मिट्टी डालो। फिर कहने लगी, हाय मेरे प्यारे बाबा जान के अपने रब के बुलावे पर चल दिए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान के जन्नत फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए, हाय मेरे प्यारे बाबा जान। जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ आपके दिल में ईमान की ताजगी आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और सवाब की नियत से शेयर करें और सदका जारिया में शामिल हो जाएं। अल्लाह हाफिज।